اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہم لوگ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ بتا رہے تھے، اور ابھی بھی بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا، جب یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو آمادہ کیا جہاد کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور انہوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو آمادہ کیا کہ وہ جہاد و قتال کریں۔ تو ان کی جو ہے وہ قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد و قتال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو سرزمین فلسطین و شام عطا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو وہ سرزمین جو ہے وہ عطا کر دی۔ اب وہ لوگ وہاں رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بحال رکھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنا انعام فرمایا تھا۔ اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان میں جو ہے ایک نبی موجود ہوتا تھا، اور جب وہ وفات پا جاتے تھے تو دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کی رشد و ہدایت کا کام جاری و ساری رکھیں۔ اب ایسا یہ ایک زمانہ تھا، اور انبیاء اکرام کی موجودگی میں بھی ان لوگوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تھی، اور یہ ہے کہ کتاب سے روگردانی کرتے تھے۔ ان کی سرش میں یہ تھا کہ نبی کی نافرمانی کرنا اور کتاب اللہ سے روگردانی کرنا۔ پھر ان کے اوپر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی جو ہے وہ نازل ہوتے رہتے تھے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک دوسری قوم سے پٹوا دیا۔ تو جو دوسری قوم کے جو لوگ تھے، مالکا کہلاتے تھے، تو ان لوگوں نے ان کی سرزمین بھی جو ہے وہ چھین لی، اور ان کا جو سردار تھا وہ جالوت تھا، اور ان کو ان کے بہت سارے علاقوں سے نکال بھی دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ان کے جو نبی تھے وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، ان کا نام حضرت سموئیل علیہ السلام تھا، اور ان سے یہ بنی اسرائیل کے سردار جو ہے وہ جا کے ملے، اور جا کے ان سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ہم تتر بتر ہو چکے ہیں اور آپ ضعیف ہو چکے ہیں، تو کوئی سردار کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور قتال کریں، اور ہم جو ہے ان سے انتقام لیں اور اپنی زمین بھی واپس لے لیں۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جہاد اور قتال فرض کر دیں اور تم قتال سے انکار کر دو اور تم قتال نہ کرو۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتال نہ کریں؟ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہماری بستیوں سے نکال دیا گیا ہے، اور ہمیں ہمارے بچوں سے اور بیویوں سے اور گھروں سے دور کر دیا گیا ہے، اور ہم قتال نہ کریں؟ ہم قتال ضرور کریں گے۔ ان کے نبی جو تھے علیہ السلام وہ جانتے تھے، نبی علیہ السلام جو تھے وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں میں پستی ہے، اخلاق کا زوال ہے، اور یہ لوگ قطعاً قتال نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اصرار کیا۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پہ وحی کی، اور حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ جو ہے مقرر کیا۔ تو انہوں نے ان کے سرداروں کو اکٹھا کیا بنی اسرائیل کے، اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ طالوت ہمارا جو ہے وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بادشاہ مقرر کر سکتے ہیں؟ تو ان کے نبی نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ فضیلت اور برکت دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جتنی بھی فائٹنگ ہوتی تھی وہ میدان جنگ میں فزیکلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں، نہ راکٹ تھے، نہ اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی، میدان جنگ میں چلے جاتے تھے اور دو بدو جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و دانش بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت بھی دی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، اب تم لوگوں نے ان کی بات کو ماننا ہوگا۔ بہرحال بنی اسرائیل نے چاروں ناچار جو ہے وہ اپنے نبی کا حکم مانا، طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب جنگ جو ہے کی تیاری کرنے لگے وہ سب۔ طالوت علیہ السلام نے نفیر عام کا حکم دے دیا۔ نفیر عام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی عاقل اور بالغ مرد ہیں حضرات، یہ نکلیں گے اور جہاد کریں گے،
اور اگر یہ نفیر عام میں جہاد نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کی گرفت ہوگی۔ اب نفیر عام ہو گئی اور سب کو جہاد کا حکم دے دیا گیا کہ سامنے جو کافر قوم ہے ان کے ساتھ ہم جہاد کریں گے۔ تو چونکہ یہ جنگ اور جہاد کا مرحلہ جو ہے بہت سخت اور بہت جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو طالوت علیہ السلام نے اپنی جو فوج تھی اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس نہر سے آزمائے گا، اور تم لوگوں نے شدید گرمی کے باوجود بھی نہر کا پانی نہیں پینا، لیکن اگر آپ لوگوں نے چل ابل پانی پی لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ چلو حلق اور گلا جو ہے وہ تر ہو جائے یا منہ تر ہو جائے۔ اب یہ لوگ نکلے، جب یہ لوگ نکلے اور ان لوگوں نے جو ہے پیش قدمی کی تو راستے میں نہر آئی۔ اب نہر آئی تو سب لوگوں نے پانی پیا، اور اتنا پانی پیا، پیاس کی شدت تھی اور ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، وہ پیتے گئے اور اس طریقے سے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور چند ہی لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا، ان کی حالت ٹھیک تھی، وہ جنگ کرنے کے قابل تھے، جو اہل ایمان تھے، جن کو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ تھا اور جو نبی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اب باقی جو فوج کے لوگ تھے جنہوں نے بہت پانی پیا اور وہاں ڈھیر ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ جالوت اس شخص ہے سپر طاقت تھی، جیسے آج کل کی سپر طاقتیں ہیں، اور جو مسلم ممالک ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایسی انہوں نے کہا کہ اتنی سپر طاقت ہے یہ جالوت، اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو جو قلیل لوگ تھے ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور کتنی دفعہ یہ ایسے ہوا ہے کہ قلیل لوگوں نے کثیر لوگوں کو شکست دے دی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، جبکہ وہ حق پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کو جو ہے وہ سموئیل علیہ السلام جو ہے یہ بتا چکے تھے کہ تم اگر جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ بھی دے گا، اور جو تابوت سکینہ ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مقدس جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ جو ہے نشانی ہوگی ایک کہ طالوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقرر کیا بادشاہ، یہ برحق بادشاہ ہے اور اس سے تم کو فتح حاصل ہوگی۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ تابوت سکینہ کو جو ہے وہ ایک گدھا گاڑی لے کر جا رہے تھے، اور اس طریقے سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تابوت سکینہ کو کہ تابوت سکینہ بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آمنا سامنا ہوا تو چند ہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے مجاہد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لڑنا چاہتے تھے اور نبی کی اطاعت کرنا چاہتے تھے۔ سامنے سے لشکر جرار لے کر جو ہے وہ جالوت کھڑا ہو گیا، اس نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو زرہ میں جو ہے وہ ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھوں سے جو ہے وہ نظر آنے کے لیے اسے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی تھی کہ وہ دیکھ سکے۔ اب اس کے مقابلے کے لیے وہ للکار رہا ہے تو کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہا۔ اس دوران داؤد علیہ السلام جو ہے لڑکپن میں تھے کہ وہ اپنی بکریاں چراتے چراتے میدان جنگ کی طرف آ گئے۔ اب جب وہ میدان جنگ کی طرف آ گئے تو ان کو طالوت علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے جنگ ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو خبر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے خبر نہیں ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو انہوں نے اپنی جو ہے طرف سے ان کو مبازرت اور للکارنے کے لیے بھیجا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا میں تو اس نامختوم کی جو ہے وہ دجیاں بکھیر دوں گا۔ نوجوان لڑکے تھے، طاقتور بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہوا تھا نبوت کے لیے بھی، اور پھر بعد میں بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، دانش بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے اس کے بعد بہت بڑا عروج بخشا۔ داؤد علیہ السلام جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک رسی تھی، اور رسی کے ساتھ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ جو بکریوں کو چراتا تھا تو راستے میں جو بھیڑیے وغیرہ آتے تھے تو ایسے ایسے گھماتے تھے اور بھیڑیوں کو مارتے تھے، اور بھیڑیوں کے جو ہے وہ بیجے اتار دیتے تھے۔ اب سامنے سے طالوت جو ہے وہ آیا، ادھر سے داؤد علیہ السلام گئے، تو دونوں میں زبردست قسم کا مقابلہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہی والا گھمایا اور مارا، اور کنکریاں ان کی آنکھوں کو لگی، اور اس طریقے سے وہ اندھا ہوا اور ان کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے گھمسان کا رن پڑا، اور سارے کے سارے جو ہے وہ کافروں کو ڈھیر کر دیا گیا، اور فتح جو ہے وہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن پاک میں ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر ہم نے اس کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور اس طریقے سے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی آنکھوں کے تارے بھی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو فتح یاب کیا،
اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مملکت دی، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کا عروج جو ہے اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔